بھارتی سپریم کورٹ نے پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر خلیل چشتی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، تاہم انہیں تاحکم ثانی اجمیر نہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ 80 سالہ پاکستانی مائکرو بایولوجسٹ ڈاکٹر خلیل چشتی راجستھان کے جیل میں گزشتہ 20 برس سے قید تھے۔ واضح رہے کہ ان کا معاملہ گزشتہ روز پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے منموہن سنگھ کے ساتھ ملاقات کے دوران زیر غور آیا تھا، جبکہ پاکستان کے وزیر داخلہ نعمان ملک نے اپنے بھارتی ہم منصب پی چدمبرم کے ساتھ بات چیت میں بھی اس مسئلے کا حوالہ دیا تھا۔ پی چدمبرم کا موقف تھا کہ خلیل چشتی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور حکومت کی طرف سے کی گئی کوئی بھی کارروائی عدالت کے فیصلے سے منسلک ہوگی۔ ناظرین، بھارتی سپریم کورٹ نے پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر خلیل چشتی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ڈاکٹر خلیل چشتی کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ متعدد لوگوں کے سہارے چلنے والے یہ بزرگ کوئی لاوارث قیدی نہیں جنہیں سنگین جرم میں ملوث ہونے پر سزا سنائی گئی ہو۔ یہ جامعہ کراچی کے سابق پروفیسر ڈاکٹر سید محمد خلیل چشتی ہیں، جنہوں نے جامعہ کراچی سے ہی مائکرو بایولوجی میں ایم ایس سی کیا اور اس کے بعد برطانیہ کی ایڈنبرا یونیورسٹی سے وائرالوجی میں پی ایچ ڈی کی۔ انہوں نے کراچی کے علاوہ ایران، سعودی عرب اور نائجیریا میں بھی کئی برس درس و تدریس کا کام کیا اور اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ڈاکٹر خلیل، جن کی عمر تقریباً 80 برس ہے، جنہیں دل کا دورہ پڑ چکا ہے اور کولہے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، جن پر فالج کا حملہ ہو چکا ہے اور وہ دوسرے کی مدد کے بغیر چل نہیں سکتے، انہیں ڈاکٹر خلیل کو قتل کے ایک مقدمے میں بھارت کے شہر اجمیر کی ایک عدالت نے 19 برس تک سماعت کے بعد گزشتہ جنوری میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ پروفیسر خلیل چشتی کے اجمیر میں مقیم بھائی جمیل چشتی کا کہنا ہے کہ خلیل چشتی کو پاکستانی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ پاکستانی ہونے کی وجہ سے یہ سب بھگت رہے ہیں۔ 3 مہینے ہو گئے میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ کیوں؟ تو اب وہ باہر کس سے بلاؤں؟ 1 کلومیٹر آنا پڑتا ہے اسٹیشن کے اوپر، اور دیکھ کر کے میں ڈسائڈ ہوتا ہوں، میں روتا ہوں، وہ بھی رونے لگے۔ ڈاکٹر خلیل پاکستانی شہری ہیں اور 1992 میں وہ اپنے بھائی اور بیمار والدہ سے ملنے کے لیے اجمیر گئے تھے۔ اجمیر میں ان کے بھائی کے رہائش گاہ کے باہر کچھ افراد کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ لڑائی کے دوران کسی نے گولی چلا دی جس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ چونکہ اس وقت موقع پر ڈاکٹر خلیل بھی موجود تھے، اس لیے ایف آئی آر میں ان کا نام بھی درج کر لیا گیا۔ مقدمے کے بعد انہیں ضمانت پر رہائی مل گئی تھی، لیکن پاکستانی شہری ہونے کے سبب ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا اور انہیں 19 برس تک ہر 15 دن بعد تھانے میں حاضری دینی پڑتی تھی۔ ڈاکٹر خلیل کی بھتیجی کا کہنا ہے کہ ان کے تایا پاکستان میں اپنے آخری ایام اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمارے من میں تو یہی افسوس ہوتا ہے کہ وہ بیچارے، اب ہم بھی ان کے بچے ہیں، ہمارے ساتھ وہ رہتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ دیکھ کے کھیل کے ان کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں، مگر اب اپنے بیوی بچوں سے اگر انسان دور ہوتا ہے تو کوئی اور کسی اور کا کمپنسیٹ تو نہیں کر سکتا۔ معمر پروفیسر انتہائی بیمار حالت میں ہیں اور جنوری میں گرفتاری کے وقت انہیں 2 آدمیوں کی مدد سے جیل لے جایا گیا تھا۔ وہ چلنے پھرنے کی حالت میں نہیں ہیں، چونکہ جیل میں ویل چیئر نہیں ہے، اس لیے کسی سے ملاقات کے لیے بھی انہیں ایک اسٹریچر پر لایا جاتا ہے۔ اجمیر جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا کہنا ہے کہ پروفیسر خلیل انتہائی بیمار ہیں اور ان کا رویہ مثالی ہے، اس بنا پر انہیں چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ ان کا جو ابھی ورتمان میں عمر ہے اور ان کی جو بیماریاں ہیں، گمبھیر جو فریکچرز وغیرہ ہیں، اور ان کا جو یہاں ایگزمپلری بیہیویئر چل رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے انہیں کچھ رعایت ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی نیموں میں ہے پراودھان تو وہ ضرور ملے گی۔ بھارت کی سول سوسائٹی کے سرکردہ کارکنوں نے صدر مملکت اور راجستھان کے گورنر سے اپیل کی ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان کے سرکردہ پروفیسر کی قید کی سزا معاف کر دیں۔ اپیل پر دستخط کرنے والوں میں صحافی کلدیپ نیر، بحریہ کے سابق سربراہ ریٹائرڈ ایڈمرل ایل رام داس، صحافی جتن دیسائی، فلم ساز مہیش بھٹ اور حقوق انسانی کی کارکن کویتا شریواستو شامل ہیں۔ بے بس پاکستانی پروفیسر بہت دکھی ہیں، کیونکہ اگر وہ وطن نہ جا سکے اور یہیں ختم ہو گئے تو یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوگی۔ عمر کے اس حصے میں جہاں ہر بزرگ اپنے آخری ایام اپنے بچوں کے ساتھ خاموشی اور اطمینان کے ساتھ گزارنے کا خواہش مند ہوتا ہے، وہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانی پروفیسر کی یہ محتاج زندگی کئی آنکھوں کو اشکبار کرنے اور کئی دلوں کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ معمر پاکستانی پروفیسر کی آنکھیں مہمان حکومت کے احسانوں سے جھکی نظر آتی ہیں۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔
लुट गया वो तेरे कूचे में रखा जिसने कदम, इस तरह की भी कहीं राहज़नी होती है। यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि कराची के इलाके जहांगीर रोड से खातून की लाश टुकड़ों में बरामद हुई है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि कराची के इलाके जहांगीर रोड से खातून की लाश के टुकड़े बरामद हुए हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नोमान रफ़ीक से। जी नोमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये खातून कौन है? जी, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, तफसीलात जो हम तक पहुंची है उसके मुताबिक जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद है जहांगीर रोड नंबर 3, और ये बताया जाता है कि 3 नंबर स्कूल के दीवार के साथ 3 शॉपिंग बैग पुलिस को मुश्तबा हालत में मिले थे, जिन्हें खोलकर देखा गया तो उसमें इंसानी अज़ा उस शॉपिंग बैग से बरामद हुए हैं। ये तकरीबन 4 अदद ये अज़ा हैं, जिनमें दोनों पिंडलियां बमा पाँव उसके साथ मौजूद हैं, पेट का कुछ हिस्सा है और एक थैले के अंदर एक जान भी मौजूद है। ये तमाम हिस्से बरामद करने के बाद इन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बाकायदा तौर पर सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, और अभी तक सूरत हाल ये वाज़ेह नहीं हो सकी ये बॉडी के जो हिस्से हैं ये किस खातून के हिस्से हैं। और ये इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तमाम असर जो हैं ये किसी खातून के हैं और इन्हें जो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है अभी तक इनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे नोमान कि ये जो खातून है, क्या ऐसा हो सकता है कि एरिया में किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई हो गुमशुदा खातून के हवाले से? नहीं, ऐसा तो कोई अभी तक कोई इतलात हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि ये थाना जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद से ही तमाम अज़ा मिले हैं और इस थाने की हदूद के अंदर अब तक कोई ऐसी दरख्वास्त थाने के पास मौजूद नहीं है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, इससे कबल भी सोल्जर बाजार थाने की हदूद से 2 ऐसे वाक़यात रुनुमा हुए जहाँ पर किसी खातून के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं 2 वाक़यात के अंदर बरामद हुए थे, और ये तीसरा वाक़या इसी इलाके के अंदर, यानी कि हम कहते हैं। अच्छा नोमान, ये भी बताइएगा क्या पुलिस के पास ये सहूलत मौजूद है कि वो इस खातून का DNA टेस्ट करके उसे नादरा का जो डेटाबेस है उससे मैच करें? जी बिल्कुल, नादरा के डेटाबेस से मैच तो किया जा सकता है, लेकिन दूसरा जिस तरीके से आपने सवाल किया कि DNA के जरिए किसी की शनाख्त मुमकिन हो सकती है, तो ये किसी की शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक कोई दावेदार सामने ना आए तो उस सूरत के अंदर उस दावेदार के और इस जो अज़ा बरामद हुए हैं इनके जो DNA के जो सैंपल्स हैं उनको मैच करने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद ही इस जो बॉडी के जो हिस्से हैं इनको शनाख्त किया जा सकता है। नोमान रफ़ीक हमारे नुमाइंदे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके में एक खातून की लाश मिली है टुकड़ों में। और यहाँ बुलेटिन में वक्त को एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।